حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا گھر پر، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر بیٹھ کر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں؟ یعنی بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے ان دونوں سے محبت نہ کروں کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، یعنی دنیا کے اندر اللہ نے انہیں میرا پھول بنایا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، اس لیے کہ ان میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل اور ان کے حالات اور ان کی جو برکتیں ہیں احادیث طیبہ کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ حضرت ابن مقبوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا، باقیوں نے جواب دیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سلام کر رہے ہیں، تو آپ فوراً ان کی طرف پلٹے اور ان کو جواب دیا، وعلیکم السلام یا سیدی، وعلیکم السلام یا سیدی، اے میرے سردار آپ کو سلام ہو، آپ پر بھی سلام تھی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ان کو یا سیدی کہہ رہے ہیں، اے میرے سردار، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ کہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں فرماتے ہوئے سنایا کہ انہ سید، کہ یہ تو سردار ہیں، یہ سید ہیں۔ سید ایک تو ہمارے یہاں جو سادات کرام ہوتے ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد جو ہیں ان کو سید کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر جو سادات کرام ہیں ان کو شریف بولتے ہیں، حبیب بولتے ہیں، کریم بولتے ہیں، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ عربی میں سید کا مطلب سردار ہوتا ہے، آقا، مولا، سردار، یہ سید کو کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے سید کا عربی زبان کے اندر کہ وہ ذات کہ مشکلات اور پریشانیوں میں لوگ جس کی طرف آئیں، ایسی ہستی کو عربی زبان میں سید کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ میں بالخصوص قیامت کے دن لوگوں کا سید ہوں، سردار ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ جو پریشانیوں اور آزمائشوں کے اندر ہوں گے تو سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے، ان کی طرف آئیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بالخصوص لوگوں کا سردار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت امام حسن کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین المسلمین، کہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بہت بڑے بڑے گروہ کے درمیان، جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سر سے لے کر سینے تک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان یہ بات بیان کرتے ہیں، مختلف کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ سر سے لے کر سینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، ان کے جیسا کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا نہیں تھا۔
یعنی بالکل سر سے سینے تک اللہ پاک نے جو شکل و صورت عطا کی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عطا فرمائی تھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چھوٹے تھے اس وقت، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سے 7 سال تھی۔ تو آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد آپ نے شعر پڑھا، یہ کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یعنی ان کے جیسے ہیں، حضرت علی جیسے نہیں ہیں، یعنی شکل و صورت میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ اور یہ جو ادا تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھے، تو باہر تشریف لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کہا کہ شہزادے کیا زبردست سواری ملی ہے تمہیں، کتنی پیاری سواری ہے تمہاری، نعم المرکب۔ نہیں، لوگ کسی سواری پر ہوتے ہیں، کسی سواری پر ہوتے ہیں، اللہ نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا عطا فرمایا، اس پر سوار ہو، بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ نعم الراکب، کہ جو سواری کرنے والا ہے اس کو بھی تو دیکھو وہ کتنا پیارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج یوم پیدائش 15 رمضان، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، ان کے طریقہ کار پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزادے تھے، اور ایسے شہزادے کہ کائنات میں ان کے جیسا شہزادہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو شہزادے تھے، جو چاہیں کرتے، کائنات فدا ہونے کے لیے تیار۔ مسلمان تو اپنی جگہ پر ہیں، انسان تو اپنی جگہ پر ہیں، فرشتے بھی ان کے دربار میں آ کے ان پر قربان ہونے کے لیے تیار، لیکن عالم یہ تھا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر خود ان کو کھلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پورا مال جتنا گھر کا ہوتا سب کا سب اللہ پاک کی راہ کے اندر خیرات کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں بعض اوقات 3 لاکھ درہم بھیجا کرتے تھے، سب اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیا کرتے۔ اس لیے آپ کو سید الاسخیاء کہا جاتا ہے، یعنی سخیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو ان کی عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے 25 کے قریب حج جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے پیدل چل کر کیے ہیں، پیدل مکہ مکرمہ گئے اور 25 کے قریب حج آپ نے ادا کیے۔ تو عبادت بھی ان کی شان تھی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ یہ اور ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی قطعی جنتی ہیں کہ جنت کے اندر جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اپنے جنتی ہونے پر، اپنے شہزادے ہونے پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو عبادت سے بے پرواہ سمجھا ہو، ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، اور جو نیک اعمال تھے، اچھے اخلاق تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنائے رکھتے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو تربیت ہے اللہ پاک اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرتے ہوئے انہیں نمازوں کی طرف لے کر آئیں، انہیں نیک اعمال کی طرف لے کر آئیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔